ایک نواب صاحب تھے، نواب صاحب پڑھے لکھے، اردو عربی فارسی سب۔ ایک دفعہ 10-12 دیہاتی کھیتی ہوتی سے فرصت پہ تو کہیں چلو یار نواب صاحب کے خیریت لے آ جائے۔ 10-12 دیہاتی بٹور کے گئے نواب صاحب کے وہاں، سلام کی ہندی تھی، وہ کہے السلام علیکم۔ تو نواب صاحب پڑھے لکھے، عربی فارسی انگریزی سب، تو نواب صاحب اپنے علم کے زور میں یہاں جواب دی، ان کے بعد خیریتوں پوچھی۔ کہا وعلیکم السلام، ابے دہقانہ ہنجار ہنوس کی استدار پر تقاطر امطار بفضل ایزد غفار ہوا کہ نہیں؟ یعنی وہ خیریت پوچھی۔ ابے دہقانہ ہنجار ہے گنوار دیہاتیوں، ہنوس کی استدار ابھی تمہاری کھیتیوں میں تقاطر امطار بارش کے قطرے بفضل ایزد غفار اللہ کے فضل سے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو اسے پوچھ لی تھی کہ تمہارے کھیت میں پانی برسا کہ نہیں برسا، تو دیتی ہوئی بتائی دی تھی ہاں نہیں، لیکن وہ کا عربی فارسی ملائے کے پوچھی۔ اب دہقانہ ہنجار ہنوس کی استدار پر تقاطر امطار بفضل ایزد غفار ہوا کہ نہیں؟ تو دیتے ہوئے کہیں آؤ چلیے بھی میاں صاحب قرآن شریف پڑھتے ہیں، آؤ چلیے۔ تو بیچارے بھاگ گئے بیٹھو، کہیں ابھی قرآن شریف پڑھا کہ وہ تو مومن ہے، ایمان والا ہے، جبھی مسجدوں میں آنا جانا رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں صحابہ کرام کی زندگی نظروں کے سامنے رکھنی چاہیے۔ حضرت علی کے زمانے میں ایک آدمی نے مکان بیچا تھا، ایک آدمی نے خریدا تھا، اس کے بعد گئے دونوں بینامہ کراوے حضرت علی کے یہاں، کہا میں نے خریدا ہے اور اس نے بیچا ہے، بینامہ کر دو۔ تو حضرت علی شیر خدا نے اپنے خادم سے کہا، منشی سے، کہ لکھو بینامہ لکھو۔ تو لکھا، کیا بولتے تھے حضرت علی، لکھتا تھا وہ۔ تو حضرت علی نے کہا لکھو اشترى رجل مغرور من مغرور دارا، ایک مغرور نے دوسرے مغرور سے گھر خریدا۔ مغرور دھوکہ کھانے والا، ایک مغرور نے دوسرے مغرور سے گھر خریدا۔ لا بقاء لها ولا لصاحبها، یہ بھی لکھو کہ نہ گھر کو باقی رہنا ہے نہ گھر والے کو باقی رہنا ہے۔ لکھا، آگے لکھو وَهِيَ فِي سِتَّةِ الْغَافِلِينَ، اور یہ بھی لکھو کہ مکان غافلوں کی گلی میں ہے، ایسی جگہ پر مکان ہے جہاں سب غافل رہتے۔ الحد الاول الموت، یہ بھی لکھو جس کی پہلی حد موت ہے۔ والحد الثانی القبر، اور دوسری حد قبر ہے۔ والحد الثالث الحشر، اور یہ بھی لکھو کہ تیسری حد اس کی میدان محشر ہے۔ والحد الرابع غیر معلوم، اور یہ بھی لکھو کہ چوتھی حد کا پتہ نہیں کہ یہ گھر والا جہنم میں جائے گا کہ جنت میں جائے گا۔ جب اتنا بینامہ لکھوایا تو وہ گھر خریدنے والا رو پڑا، اور رو کر کے کہا ہے اللہ کے شہر میں نے کچھ نہیں خریدا ہے۔ بیچنے والے نے بھی کہا کہ میرا کچھ ہے ہی نہیں، میں نے کچھ نہیں بیچا۔ کیوں؟ حضرت علی نے سنایا ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے اس زمین کا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وارث بنا دے۔ دونوں رو کر کے چلے گئے۔ اس میں ایک چیز ملی کہ حضرت علی نے فرمایا وہ غافلوں کی گلی میں ہے۔ آج ہم لوگ مکان دکان کہیں خریدتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ اگل بگل کون ہے، یہاں سے مسجد کتنی دور ہے، رہنے والے اچھے ہیں کہ نہیں اچھے ہیں۔ حدیث کی اس بولی سے اندازہ لگاؤ مسلمانوں، جب تم کہیں مکان بناؤ کہیں دکان بناؤ تو بنانے سے پہلے دیکھو کہ یہاں پر لوگ رہنے والے کیسے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے اگر غافل والے ہیں تو وہاں مت بناؤ، مسجد سے اگر دور ہے تو گھر نہ بناؤ وہاں پر۔ کیوں؟
حضور فرماتے ہیں الصوم فی المرأۃ والبیت والمرکوب. حضور فرماتے ہیں کہ نحوست 3 چیزوں میں ہوتی ہے. عورت میں بھی نحوست ہوتی ہے، گھر میں بھی نحوست ہوتی ہے، سواری میں بھی نحوست ہوتی ہے. عورت میں نحوست، جو عورت صاف ستھرا نہ رہے، شوہر کی فرما برداری نہ کرے، شوہر کی ناشکری کرے، اس عورت کو حدیث میں منحوس بتایا گیا کہ اس کے اندر نحوست. مکان کے اندر نحوست ہوتی ہے. مکان کے بارے میں بھی میرے نبی نے فرمایا جس مکان کے اندر اذان کی آواز نہ پہنچے وہ گھر منحوس ہے. لہذا ایسی جگہ گھر بناؤ جہاں مسجد کی اذان ہو تو آپ کے گھروں میں لفظ اللہ اکبر کی آواز پہنچے. تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یہ ہے. انہوں نے یہی سمجھا کہ زمین سب اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہے زمین کا وارث بنا دے. تو حضرت علی شیر خدا مسجدوں کو آباد کرتے تھے اور زمین و جائیداد کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے. سمجھتے تھے یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ آج جس کو چاہے دے دے، کل جس کو چاہے عطا کر دے. اس لیے لوگوں، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے تمہارے لیے نمونے عمل ہے. لیکن آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو لیتے لیکن ان کے کردار کو ہم نہیں سوچتے. چاروں خلفاء کی زندگی، صحابہ کی زندگی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو. ایک مرتبہ ان کے زمانے خلافت میں ایک صاحب گئے اور کہا السلام علیکم. تو حضرت عثمان غنی نے منہ موڑ لیا. ادھر گئے کہا السلام علیکم. تو حضرت عثمان غنی نے ادھر منہ کر لیا. پھر ادھر سے آیا کہا السلام علیکم. تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میں تیرے سلام کا جواب کیسے دے دوں، تیرے نگاہوں میں مجھے زنا دکھائی پڑ رہا ہے. تو آدمی ناراض ہو گیا کہ امیر المومنین آپ نے مجھے زانی کہہ دیا، خدا کی قسم زندگی میں نے زنا کیا ہی نہیں. تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں صحیح بتانا، آج تم فلاں راستے سے گزر رہے تھے، ادھر سے ایک عورت گزر رہی تھی، اس پر تم نے نگاہ ڈالا تو اس وقت تک تم اس کو دیکھتے رہے جب تک کہ وہ دیوار کے آڑ میں نہیں چلی گئی. کہاں اے اللہ کے شہر ایسا، اے عثمان غنی ایسا ہوا ہے. تو حضرت عثمان غنی کہتے تمہاری نگاہوں نے زنا کر لیا، نگاہوں نے زنا کر لیا. حضور فرماتے ہیں النظرۃ الاولی لکا، پہلی نگاہ تو تمہارے لیے ہے یعنی معاف ہے، والنظرۃ الثانیہ علیکا، اور دوسری نظر تم پر ہے یعنی تم پر گناہ ہے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کسی کی ماں بہن پر اگر نگاہ پڑے تو فوراً نگاہ نیچی کر لی جائے، اس لیے کہ نگاہوں سے بھی زنا ہوتا ہے. قرآن کریم نے مسلمانوں کو چلنے کا انداز اسی لیے بتایا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی مومنوں سے کہہ دو کہ اپنے نگاہوں کو نیچی کر کے چلا کریں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو بھی ہم سامنے رکھیں. لیکن آج سچی حکایت میں لکھا ہے اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا، اور جمعہ کے دن خطبہ بھی امام صاحب دیتے ہیں کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. تو آج ہم کسی کی ماں بہن بیٹی پر اگر غلط نگاہ ڈالیں گے تو ہماری ماں بہن بیٹی پر بھی دوسرا غلط نگاہ ڈالے گا. اس لیے لوگوں، صحابہ کی زندگی سنو تو عمل کی بھی کوشش کرو. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی زندگی کیا خوش نصیب زندگی ہے صحابہ کی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رحم دل تھے، بہت رحم دل تھے. رات میں امیر المومنین تھے، دن میں رعایا کا کام دیکھتے تھے اور رات میں تنہائی میں نکل جاتے تھے دیکھنے کے لیے کہ کوئی کسی کو پریشان تو نہیں کر رہا ہے.
ایک رات حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینے کے باہر گئے تو دیکھا کہ ایک جگہ کچھ روشنی دھم 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 جل رہی ہے۔ وہاں گئے تو ایک صاحب باہر بیٹھے تھے، ان سے سلام کیا، پوچھا یہاں میدان میں کیسے؟ تو اس نے کہا میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، میری بیوی حمل سے تھی، بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب تھا، میں غریب تھا، میں نے سوچا چلیں مدینہ حضرت عمر سے کچھ مدد لے لیں گے، تو مدد لینے مدینہ جا رہے تھے کہ یہاں تک پہنچے کہ بچہ پیدا ہونے کا وقت آ گیا، تو میری بیوی ہے جو درد ذہ میں مبتلا ہے، کا اور کچھ سامان امن کا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً واپس آئے مدینہ اور اپنی بیوی سے کہا میری بیوی بہت بڑی نیکی کمانے کا موقع اللہ نے دیا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا باہر ایک آدمی ہے مجھ سے مدد لینے آ رہا تھا، اس کی بیوی حمل سے تھی، بچہ پیدا ہونے کا ٹائم وہی ہو گیا، بیوی اس کی اکیلے درد ذہ میں مبتلا ہے، جلدی سامان لے لو اور چلو اس کا کچھ ہاتھ بٹایا جائے۔ حضرت عمر کی بیوی فوراً گڑ وغیرہ اور جو سامان ہوتا ہے لے کر کے وہاں پہنچی۔ امیر المومنین کی بیوی حضرت عمر کی بیوی اتنے بڑی مرتبے والی، لیکن جب وہاں پہنچی تو اس غریب عورت کے پیروں میں تیل لگانے لگی، اس کا سہارا بن گئی، یہاں تک کہ تھوڑی دیر بعد جب بچہ پیدا ہوا تو کہتے ہیں امیر المومنین مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے۔ تب وہ غریب آدمی سمجھ پائے کہ یہ تو امیر المومنین ہی ہیں جو ہماری خدمت کے لیے ہے۔ حضرت عمر کی زندگی سے سبق ملا کہ اللہ کتنوں بھی عہدہ دے دے، لیکن اگر کسی غریب کی مدد کا ٹائم آ جائے تو شرماؤ نہ کہ ہم اتنے بڑے ہیں، ہم عہدے والے ہیں، غریبوں کی مدد کرنا، عورتوں کا سہارا بن جانا۔ حضرت عمر کی بیوی نے بھی عورتوں کو سبق دیا کہ کتنے بھی گھرانے کی، بڑے گھرانے کی ہو، لیکن اگر کسی غریب عورت کے درد ذہ میں اگر تم نے ساتھ دے دیا، اس کا ہاتھ بٹا لیا، تو اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے، اور صحابہ کرام کی زندگی تمہارے کرتوت سے لوگوں پر روشن ہو جائے گی۔ اس لیے اے لوگوں، 4 دن کی زندگی اللہ نے دیا ہے تو ایک دوسروں کی مدد کرو تاکہ اللہ بھی آپ سے خوش ہو، اللہ کے رسول بھی خوش ہوں۔ اس لیے کہ 4 دن کی زندگی ہے، خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے۔ جیسے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیرو باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، ہم سفیرو باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، اور بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ دیکھیے اولاد کو ماں باپ کتنی محبت سے پالتے ہیں، لیکن وہی اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو والدین کی طرف توجہ نہیں کرتی۔ اے نوجوانوں، اپنے ماں باپ کی طرف دھیان دو، ماں باپ کی قدر کرو۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اے میرے بندو اپنے ماں باپ کے لیے دونوں بازوؤں کو جھکا دیا کرو، دل میں رحم پیدا کر لیا کرو۔